الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. صدق اللہ العظیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا نعرہ بلند کیا، قرآن مقدس اللہ نے آپ پر نازل کیا، وہ لوگوں کو پڑھ کر کے سنایا تو لوگ کہنے لگے ما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ. یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ محمد اپنی طرف سے گھڑ لیتا ہے. کبھی کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین، قرآن کریم کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے بلکہ رات کو محمد واقعات کو گھڑتا ہے اور صبح کو کلام الہی بنا کر کے پیش کر دیتا ہے. پھر آپ کو جادوگر کہا، ساحر کہا، بے دین کہا، نہ جانے کتنی آپ کے سامنے زیادتیاں کی. اللہ رب العزت نے ان تمام کے جواب کے اندر اپنے نبی کی زبانی ان سے یہ کہلایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد ہمارا کلام نہیں سناتا ہے، اپنا کلام پیش کرتا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، قرآن کریم کی ایک آیت جیسی بنا کر کے لے آؤ، قرآن کریم کی ایک سورت جیسی بنا کر کے لے آؤ. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اپنے تمام معبودان باطلہ کو بھی اپنے تعاون کے لیے، مدد کے لیے بلا لو، اللہ کو چھوڑ کر کے. ان کنتم صادقین، اگر تم دعوے کے اندر سچے ہو اور یہ کر نہیں سکتے ہیں تو ان کے جواب کے اندر اللہ تعالیٰ یہ آیت کریمہ نازل فرما رہے ہیں کہ ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قعر نار سے بچانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، رات دن محنت کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے. اور یہ لوگ ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں، تو تسلی اور دلاسا کے لیے اللہ نے اپنے نبی سے کہا منہم من یستمعون الیک، یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں لیکن یہ تو بہرے ہیں، سن نہیں سکتے ہیں، آپ ان کو کیا سکھائیں گے.
منہم من ینظر الیک، اپنی آنکھوں سے یہ آپ کو دیکھتے ہیں لیکن یہ نابینا ہیں، اندھے ہیں، آپ کو کیا دیکھ سکتے ہیں؟ اس لیے آپ محزون نہ ہو، ملول نہ ہو، مغمون نہ ہو، بلکہ یہ دیکھو ہم نے ان کے لیے کیا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر یہ ہمارا انکار کرتے ہیں، ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ہماری ملاقات کا انکار کرتے ہیں تو انکار کرنے دیجئے، آنا ہے ان کو ہمارے پاس، ہم نے ان کے لیے تکلیف دہ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ لوگ جواب کے اندر یوں کہا کرتے تھے، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا تم وعدہ ہم سے کر رہے ہو، اگر ہم نے اللہ کو نہیں مانا، اگر ہم نے قرآن کو نہیں مانا، اگر ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے تو اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ کہاں ہے وہ اللہ کا عذاب؟ لے کر کے آئیے، دکھلائیے کہاں ہے اللہ کا عذاب، آپ ہمارے سامنے پیش کیجئے۔ تو اس کے جواب کے اندر یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل کی، جو پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جو یہ کہہ رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں عذاب الہی کو بلاؤ، اگر ہم نے کہنا نہیں مانا تو اللہ کا عذاب مسلط ہو سکتا ہے، کہاں ہے؟ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے، میں اپنے واسطے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں، نہ کسی بھلائی کا مالک ہوں، میں اپنی ذات کو نہ نفع پہنچا سکتا ہوں نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں، میں اپنی ذات کے لیے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں نہ ضرر پہنچا سکتا ہوں، میں تو اپنی کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، چہ جائے کہ آپ کو اللہ کا وعدہ بتلاؤں کہ اس کا عذاب کب آئے گا۔ یہ تو اللہ کی حکمت کے اندر، اللہ کی مصلحت کے اندر ہے، اللہ کی ثواب دید کے اوپر ہے، اللہ کی مشیت کے اندر ہے کہ کب بندوں کو عذاب دینا چاہتے ہیں اور کب بندوں سے عذاب کو دور رکھنا چاہتے ہیں۔ رب تو شفیق، مہربان، رؤوف، رحیم ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان خطاؤں کا بنا ہوا ہے، وہ جانتا ہے کہ آدم اور آدم کی ذریت مرکب من الخطا والنسیان ہے، ان سے بھول ہو رہی ہے، خطا ہو رہی ہے، چوک ہو رہی ہے، تو ان کی اس چوک کی وجہ سے ایک دم پکڑ لو، ایسا نہیں۔ گرچہ ہونا تو یہ چاہیے نافرمانی کی ایک دم ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ کی حکمت مصلحت یہ ہے کہ یہ بندہ اپنی غلطی کا احساس کر لے، ندامت کر لے اور توبہ کر لے، استغفار کر لے اور اللہ سے تعلق جو ٹوٹا ہے اس کو جوڑ لے، تو اللہ کی مہربانیاں اس کے لیے ہو جائیں گی، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اے محمد آپ ان سے کہیے کہ میں کسی وعدے کو نہیں معلوم ہے، یہ تو میرا رب جانتا ہے کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا، میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، ہاں یہ ہے جو اللہ میرے لیے چاہتا ہے وہ میرے لیے کر دیتا ہے۔ جب اللہ کے اوپر مجھے اتنا یقین ہے اور میرے رب نے یہ کہہ دیا کہ نافرمانوں کے لیے، منکرین کے لیے، کاذبین کے لیے، اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک کرنے والوں کے لیے ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے، تو یہ یقین ہے کہ یقیناً میرے رب نہ عذاب برحق ہے، وہ آ کر کے رہے گا، لیکن کون سی تاریخ کو آئے گا، کون سے وقت کے اندر آئے گا، کون سے سال کے اندر آئے گا، آیا دنیا کے اندر آئے گا یا آخرت کے اندر آئے گا، یہ سارا میرے رب کو علم ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ آپ جلدی نہ مچائیے، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک فرقے کے لیے، ہر ایک جماعت کے لیے اللہ نے ایک وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر تم سنبھلے نہیں، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، اگر اپنے اعمال بد کو نہیں سدھارا، اگر بد عملیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، تو اللہ کا وعدہ ہے وہ آ کر کے رہے گا، اور جب وہ وعدہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اذا جاء
اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب اللہ کا وہ وعدہ جو ہر ایک جماعت سے کر رکھا ہے آ جائے گا تو اس وقت کے اندر نہ تو ایک گھڑی پیچھے کو سرک سکے گا وہ وعدہ، نہ ایک گھڑی وہ آگے کو بڑھ سکے گا، بلکہ جیسے ہی آ جائے گا فٹاک سے آپ کے اوپر عذاب مسلط ہو جائے گا، چاہے وہ موت کی شکل کے اندر ہو، چاہے وہ اور کسی چیز کی شکل کے اندر ہو۔ جب یہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا تو ہر حال کے اندر ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ہوگی۔ ہمارا یقین ہے کہ ہمارے رب نے ہمارا اجل، ہماری موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اور وہ وقت ایسا ہے کہ ایک لمحہ نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ آدمی کے ساتھ میں ایسے حادثات پیش آ جاتے ہیں کہ جس سے اس کی موت یقینی ہوتی ہے، اس کا مرنا یقینی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ زندہ سلامت رہ جاتا ہے۔ ایسے حالات بن جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو ابھی اس کو موت دینی نہیں ہے، اس کا وقت نہیں آیا ہے تو بچ جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھوکر لگی نیچے گرا، اٹھایا تو ختم ہو گیا، چل رہا تھا نیچے کو گرا، اٹھایا تو ختم ہے۔ تو یہ تمام کے تمام اوقات اللہ کی طرف سے متعین ہے، اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے، نہ وہ پہلے آ سکتا ہے نہ بعد میں آ سکتا ہے۔ اے محمد آپ ان سے کہہ دیجئے اطمینان رکھیے، اگر یہ جلدی مچا رہے ہیں تو جلدی نہ مچائیں، وہ وقت آئے گا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر رب کا جو عذاب ہے وہ راتوں رات آ جائے یا دن کے حصے کے اندر آ جائے تو یہ گنہگار اس سے پہلے کیا کر سکتے ہیں؟ اگر عذاب شروع ہو گیا تو اس سے بچنا ان کے لیے محال ہے۔ آپ امم سابقہ کو دیکھ لیجئے، قوم عاد کو دیکھیے، قوم سمود کو دیکھیے، قوم لوط کو دیکھیے، قوم نوح کو دیکھیے، جب عذاب نے ان کو آن پکڑا تو یہ کچھ بھی تدبیر نہیں کر سکے، کچھ بھی حیلہ نہیں کر سکے ہیں، اس سے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار نہیں کر سکے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی نے کوشش بھی کی ہے تو وہ ناکام ہو گئے۔ یہ اللہ کا دستور ہے کہ جب عذاب آ جاتا ہے اور انسان کے قریب پہنچ جاتا ہے اور دیکھ لیتا ہے وہ، تو پھر اب اس سے بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا عذاب کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ رات کو اطمینان سے سوئیں، صبح کو اٹھے تو اٹھ ہی نہیں سکتے، مرے کے مرے رہ جائیں گے۔ یہی بیان کیا ان آتاکم عذابہ بیاتا، اگر راتوں رات اللہ کا عذاب آ جائے، آپ سوئے ہوئے ہیں بیدار نہیں ہو سکتے ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں عذاب سے نہیں بچ سکتے ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں غفلت کے اندر ہے، آپ کو کیا معلوم ہے؟ او نہارا، یا دن کے اندر جب آپ استراحت کر رہے ہوں، قیلولہ کر رہے ہوں، آرام کر رہے ہوں، اس وقت کے اندر اگر اللہ کا عذاب آ جائے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، بتاؤ یہ گنہگار کیا کر سکتے ہیں جب اب ہٹے کٹے ہو کر کے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کی پکڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو جب خواب غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہوں، استراحت و آرام کے بستروں کے اوپر پڑے ہوئے ہو، اس وقت کے اندر کیا کریں گے؟ اس لیے اللہ کے عذاب کے لیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ثم اذا ما وقع آمنتم بھی، کیا پھر یہ ایسے ہیں کہ جب یہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں اس وقت کے اندر ایمان لائیں گے؟ جب اپنی آنکھوں سے اللہ کے عذاب کو دیکھ لیا، اگر اس وقت کے اندر ایمان لائیں گے تو وہ ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے، حالت غرغرہ کے اندر ہوتا ہے، آخری لمحات کے اندر ہوتا ہے، ملائکہ نظر آنے لگتے ہیں، آخرت کی منازل ان کی آنکھوں کے سامنے ہو جاتی ہیں۔ اب اگر اس
اس وقت کے اندر وہ ایمان لانا چاہتا ہے تو اس کا ایمان لانا مقبول نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مقدس کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کو دعوت دیتے رہے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، بنی اسرائیلیوں پر ظلم کرنے سے روکتے رہے، لیکن وہ باز نہیں آیا اور یوں ہی کہتا رہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب، میں تمہارا سب سے بڑا خدا، میں سب سے بڑا تمہارا پالن ہار ہوں۔ لیکن جب اللہ نے اس کو دریائے نیل کے اندر غرق کیا، جب اس کے سامنے 14 طبق روشن ہو گئے، جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ اب اس دریا سے میں نکل نہیں سکتا ہوں، اب میرا مرنا یقینی ہے، اب اس کو ملائکہ نظر آنے لگے تو اب کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، ہاں اب مجھے یقین ہو گیا ہے انا حصحص الحق کہ حق محمد موسیٰ اور اس کے ماننے والوں کے رب کو ماننا ہے، ایمان لانا یہ اصل ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ میں اس اللہ کو مانتا ہوں کہ جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لائے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب ایمان لا رہے ہو؟ ملائکہ نے کہا اب تمہیں ہمیں نظر آ گئے ہو، اب ایمان لا رہے ہو۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ فرعون کا اس وقت کے اندر ایمان لانا معتبر نہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب تک آخرت کی منازل نظر نہیں آتی ہیں اس سے پہلے آدمی خطا کر لے توبہ کر لے، غلطی کر لے توبہ کر لے، گناہ معاصی کر لیا فوراً رجوع کر لے اللہ کی طرف، تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس لیے کہ اللہ غفور ہے، اللہ تواب ہے، توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، مغفرت کرنے والے ہیں، بخشش کرنے والے ہیں۔ اللہ کی رحیمی تبھی ظاہر ہوگی گناہ کر کے توبہ کر لے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا ہے، اپنی ضد کے اوپر جمع رہتا ہے، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا ہے اور آخرت کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں تو ایسی صورت کے اندر ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ، جب آخرت کی چیزیں تمہیں نظر آنے لگی، ملائکہ نظر آنے لگے، اب کہتے ہو اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، میری توبہ کو قبول کر لے۔ اس سے پہلے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کہاں ہے وہ وعدہ جس کا تم ہم سے وعدہ کیا کرتے تھے؟ ہم تو اس کو مانتے نہیں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو اب اس صورت کے اندر کیا کر رہے ہو کہ ایمان لاتے ہو؟ ثم قیل للذین ظلموا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری بات کا انکار کیا، جھٹلایا، ہمارے نبی کی تکذیب کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، عذاب سے نہیں ڈرے، عذاب کی پکڑ سے نہیں ڈرے، ہماری گرفت سے نہیں ڈرے، اور جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اب کہتے ہیں آمنتم بھی، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اب ان سے کہا جائے گا اے ظالمو، تم ہمیشہ رہنے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ قرآن کریم کے الفاظ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا، ذوقوا عربی جاننے والے جانتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، لذت کے لیے، مزہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس چیز کا مزہ چکھو، اچھی چیز کے استعمال کے لیے کہا جاتا ہے۔ مثلا آپ مہمان کے سامنے مختلف چیزیں کھانے کی رکھتے ہیں تو آپ اٹھا کر کے دیتے ہیں اس مٹھائی کا ٹیسٹ چکھ کر کے دیکھو کتنی عمدہ ہے، اس پھل کو کھا کر کے دیکھیے کتنا ٹیسٹی ہے۔ تو جو اچھی اور عمدہ چیز ہوتی ہے اس کو ذائقے سے تعبیر کرتے ہیں، اور قرآن کریم نے ان نافرمانوں کے عذاب کے لیے ذائقہ کا لفظ استعمال کر کے ان کی تکلیف کے اندر اضافہ کر دیا۔ جیسے کوئی دنیا کے اندر یہ کہے اس زہر کو پی کر کے دیکھو کتنا عمدہ ہے، تو سب جانتے ہیں کہ زہر اس کو ہلاک کر دے گا، اس کو ختم کر دے گا، اس کے لیے تو ذائقہ کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن الم، شدت اور تکلیف میں اضافہ کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے ذائقہ چکھیے، ٹیسٹ لیجئے۔ یہی حال ہوگا
قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے سے ان نافرمانوں سے کہیں گے ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ کیوں؟ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، یہ بدلہ ہے ان کرتوتوں کا، ان اعمالوں کا جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ آج تو ہم غلطی کرتے ہیں احساس نہیں ہوتا ہے، گناہ کرتے ہیں احساس نہیں ہوتا ہے، نافرمانی کرتے ہیں احساس نہیں ہوتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتے احساس نہیں ہوتا۔ معاف کیجئے، اتنا بڑا محلہ دور دور تک کوئی مسلمانوں کے علاوہ نہیں ہے، دور دور تک ایمان والوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن کہ آدمی مسجد کے اندر محلے والے بیٹھے ہوئے۔ ابھی یہاں پر یہ مسجد میں اعلان کر دیا جائے کہ ہر آدمی کو 100 روپے ملنے ہیں، مسجد کے اندر آ جاؤ، تو جگہ رکھنے کو بھی جگہ نہیں ملے گی، قدم رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوگی، سارے آ جائیں گے۔ لیکن اگر یہ آ جائے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز کے اندر آپ کو پیشانی اپنے پروردگار کے سامنے جھکانی ہے، قرآن کریم جو رشد و ہدایت کا سرچشمہ بنا کر کے ہمارے پاس بھیجا گیا ہے، وہ قرآن کریم جو ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو بتانا ہے، تو ہمیں فرصت نہیں ہے۔ ہم سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اپنی گلیوں کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے، ایسے ہی دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، پنوڑیوں کے پاس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، مٹر گشتیاں کر رہے ہوں گے، احساس نہیں، نہ ہمیں نمازوں کا احساس، نہ دین کا احساس، نہ دین کی خدمات کا احساس ہے۔ یہی تو چیز ہے کہ آج ہمارا حال کیا ہے، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون۔ یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم نمازوں سے دور، ہم عبادتوں سے دور، ہم اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ انہی کا ہے قرآن کریم کہتا ہے ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں ٹھوکر بھی لگتی ہے تو تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کوئی تمہاری شان میں گستاخی کرتا ہے تو تمہاری کسی کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تمہارے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے تو یقیناً تمہاری کوئی بدعملی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کوئی تمہیں مارتا ہے، کوئی تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے، کوئی تمہیں ستاتا ہے، کوئی تمہارے مال کو غصب کرتا ہے، کوئی تمہارے حق کو چھینتا ہے، تو یقیناً تمہاری کسی بری حرکت کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنے کسی بندے کے اوپر ظلم کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ظالمین میں سے ہے ہی نہیں ہے، تو اپنے بندوں کے اوپر کیسے ظلم کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم تو بس یہ ہے کہ جو چیز نظر آ رہی ہے اس کو قبول کر لیا ہے، آخرت کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر کس لیے بھیجا ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ہمارا کام ہے صبح اٹھتوں کے ساتھ اپنے کام پہ جانا، شام کو آ کر کے لیٹ جانا، نہ نمازوں کا پتہ، نہ عبادت کا پتہ، نہ اللہ کے حق کا پتہ ہے۔ یہ چیز تو انسانوں کے علاوہ دوسری ہیں۔ اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں، 40,000 سے زیادہ اللہ نے مخلوق اور 80,000 سے زیادہ عالم ایسے بنائے ہیں جیسے ہماری یہ دنیا ہے۔ ان کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، ان تمام میں افضل اگر کسی مخلوق کو بنایا ہے تو وہ حضرت انسان ہے، آپ اور ہم ہیں۔ لیکن کس لیے افضل بنایا ہے، کس لیے ہمیں اشرف بنایا ہے؟ شریعت مطہرہ بتلاتی ہے علم کے ذریعے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا اور ملائکہ سے یہ کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ جتنے وہاں موجود تھے، ملائکہ تھے، جنات تھے، تمام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ کس لیے دیا گیا ہے؟ کچھ کو اعتراض ہوا کہ مٹی سے بنایا گیا ہے، کیسے اس کو سجدہ کرے؟ تو اللہ نے ملائکہ سے یہ کہا کہ بتاؤ اس کا نام کیا ہے، بتاؤ اس کا نام کیا ہے، بتاؤ اس چیز کا نام کیا ہے۔ مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کر کے ملائکہ سے کہا گیا، کوئی جواب نہیں دے سکے، اور یوں کہا اے رب جس چیز کا آپ نے ہمیں علم دیا ہم وہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، آپ ہی علام الغیوب ہیں، آپ ہی جاننے والے ہیں۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا،
اے آدم اب آپ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر، حضرت آدم علیہ السلام نے بتایا یہ چمٹا ہے، یہ پھکنی ہے، یہ ہانڈی ہے، یہ گلاس ہے، یہ توا ہے، یہ کڑھائی ہے، یہ بوتل ہے، یہ پانی ہے، تمام کی تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیے۔ اس علم کی وجہ سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو تمام کی تمام مخلوقات سے افضل بنا دیا کہ اسی علم کے ذریعے سے وہ اللہ کی معرفت، اسی علم کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں اگر اشرف بنایا ہے، اللہ نے ہمیں افضل بنایا ہے تو معرفت کی وجہ سے بنایا ہے، عبادت الہی کی وجہ سے بنایا ہے، ورنہ تو کھانا جانور بھی کھانا کھاتا ہے۔ آپ پرندوں کو دیکھیے، صبح کو اٹھتے ہیں وہ اپنے گھونسلے سے نکل کے جاتا ہے اور شام ہونے سے پہلے وہ اپنے گھونسلے پہ واپس آ جاتا ہے، سیراب ہو کر کے آتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی لے کر کے آ جاتا ہے۔ آپ درندوں کو دیکھیے کہ وہ بھی نکلتے ہیں سیراب ہونے کے لیے اور سیراب ہو کے شام کو آ جاتے ہیں۔ کوئی درندہ، کوئی پرندہ دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا اللہ کی اس دنیا کے اندر کہ وہ شام کو بھوکا سو جائے۔ اللہ ان کو بھی رزق دیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر زمین کے اندر بھی ہوتا ہے، پہاڑوں کے اندر بھی ہوتا ہے، سمندر کی تہ کے اندر بھی ہوتا ہے تو رب کریم ان کو بھی رزق پہنچاتا ہے جو کم درجے کے ہیں۔ اور آپ اور ہم جس کو اشرف کہا جا رہا ہے، افضل کہا جا رہا ہے، ان کا کام بس کمانے کے چکر میں لگا ہے، صبح سے لے کے شام تک کمانے میں لگا ہے، جو اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ بندے تو میری عبادت کر، بندے تو مجھے پہچان، میں تمام تیری ضرورتوں کو پورا کر دوں گا۔ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ لکھ دیتا ہے اس کو کتنا رزق ملنا ہے، اس کی عمر کتنی ہونی ہے، اس کا کیا کام کرنا ہے، یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا۔ اس کے باوجود انسان اسی تگودو میں لگا رہتا ہے لیکن عبادت نہیں کرتا ہے۔ ہاں اگر جمعے کی نماز ہوگی تو مسجد وہاں تک بھری ہوئی نظر آئے گی، عید بقرہ عید ہوگی تو چھت بھی ناکافی ہو جائے گی، یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ لیکن ہمارا کام جو تھا اشرفیت ہونے کا، افضلیت ہونے کا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اس کو کہا هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، جو تم کرتوت کرتے ہو اس کا بدلہ تمہیں ملنا ہے۔ اگر تم نے انکار کیا، اگر اللہ کی نافرمانی کی تو ہمیشہ رہنے والے عذاب کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ نے مہلت دی، آخرت کے وقت شروع ہونے سے پہلے اللہ نے مہلت دی۔ تم نے کتنے گناہ کر رکھے ہیں، ایک مرتبہ اللہ سے کہہ دو اے اللہ میں نے گناہ کیے، رب اغفر ورحم، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کتنے رحیم ہیں، اس کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے پورے نہیں ہوتے ہیں کہ رب کے یہاں مقبول ہو جاتے ہیں اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، لیکن ہم نے اتنا بھی موقع نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کو مانگنے کے لیے، کوئی تو نیند کے جھونکے لیے ہوئے ہوتا ہے، کسی کا دل و دماغ اپنے بال بچوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے، کسی کا کاروبار میں پڑا ہوا ہوتا ہے، زبان سے آمین کہنے کے لیے بھی ہمیں وقت نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اجتماعی دعا کر رہے ہیں تو یہ مولانا کب دعا کا اختتام کرے، امام کے پیچھے ہم نے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ امام کب جو ہے دعا کو ختم کرے۔ ہمارا دماغ بھی اللہ کی طرف نہیں لگتا ہے، ہمارا ذہن بھی اللہ کی طرف نہیں لگتا ہے، ہم اللہ سے کیا لو لگائیں، پھر اللہ ہمارے ساتھ میں کیا مہربانی کرے گا۔ اس لیے وقت ہے، ابھی اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ابھی ہماری زندگانی باقی ہے۔ اگر ہم سے گناہ ہوئے ہیں تو اللہ سے ہم تائب ہو جائیں، اللہ کی طرف ہم رجوع کر لیں تو یقیناً ہمارے تمام ماضی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور رب ہم سے راضی ہو سکتا ہے۔ اللہ املک لنفسی ذرا ولا نفعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے واسطے نہ کسی ضرر کا اور نہ کسی بھلے کا مالک ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر کہ جو کچھ کہ اللہ چاہے، لکل امت اجل، اس لیے کہ ہر ایک جماعت کے لیے ایک وعدہ ہے، اذا جاء اجلهم، پس جب ان کا وعدہ ان کے پاس آن پہنچے گا، فلا یستأخرون ساعة، تو وہ
ایک لمحے کو نہ پیچھے سرک سکے گا، ولا یستقدمون، اور نہ ہی وہ ایک گھڑی کو آگے سرک سکیں گے۔ قل ارأیتم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بھلا اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب راتوں رات یا دن کے اندر، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو اس سے پہلے گنہگار کیا کر سکیں گے؟ ثم اذا ما وقع آمنتم بھی، کیا اب جب کہ عذاب ان پر آن واقع ہو اب اس پر ایمان لائیں گے؟ آل آنا، اب قائل ہوئے ہو، وقد کنتم به تستعجلون، حالانکہ تم اس کی جلدی مچاتے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر ان ظالمین سے کہا جائے گا کہ دائمی اور ہمیشگی کے عذاب کو چکھو، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، یہی بدلہ ہے تمہارے برے کرتوب کا جو تم کرتے تھے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ قُلْ اِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، آپ کہہ دیجئے البتہ میرے رب کی قسم یہ یقیناً سچا ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو تھکا نہ سکو گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔